أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ جو مال تم کو خرچ کرنا ہو بس خرچ کیجئے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے بس یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب خوب جانتا ہے. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا بنیادی طور سے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اختلافات سے بچو اور دین کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرو. اس آیت میں شریعت کے ایک حکم مال خرچ کرنے سے متعلق اس آیت میں ہدایات آئی ہیں. مسلمانوں نے، صحابہ نے سوال کیا، پوچھا، یسألونک ماذا ينفقون. پورے قرآن کریم میں سوال و جواب کا جو انداز ہے مسائل بتانے کا تقریباً 17 جگہ ہے، جس میں سے 7 جگہیں تو سورۃ البقرہ میں ہیں، ایک سورہ مائدہ میں ہے، ایک سورہ انفال میں ہے. یہ 9 سوالات صحابہ کرام کی طرف سے ہوئے. سورہ آراف میں 2، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ نازعات، اس میں ایک ایک سوال ہے، اور یہ سوالات کفار کی طرف سے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے کوئی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر نہیں دیکھی کہ دین کے ساتھ انتہائی شغف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت کے باوجود انہوں نے سوالات بہت کم کیے. 13 مسائل ہیں جن سے متعلق صحابہ نے سوالات کیے. ان سوالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کیا خرچ کریں، کیا خرچ کریں. یہی سوال 3 آیتوں کے بعد اسی رکوع میں آگے دوبارہ آ رہا ہے، یسألونک ماذا ينفقون. کیا خرچ کریں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کس چیز کو خرچ کریں وہ. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. اور دیگر مسلمانوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مال میں سے کیا خرچ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کس پہ کرنا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے جواب یہ آیا کہ تم جو بھی مال خرچ کرو اس کے مصرف جس جس پر خرچ کرنا ہے فللوالدین، ماں باپ کے لیے خرچ کرو، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، یتیموں کے لیے خرچ کرو، محتاجوں کے لیے خرچ کرو، مسافروں کے لیے خرچ کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ ان دونوں آیتوں کا تعلق، یہ والی آیت اور جو خرچ کرنے سے متعلق بعد میں آ رہی ہے، ان دونوں میں خرچ کرنے کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال ماں باپ پہ خرچ نہیں ہوتا، اس کی پھر مقدار بھی ہوتی ہے، اس کا پھر نصاب بھی ہوتا ہے.
ان دونوں آیتوں میں نہ کسی نصاب کی قید ہے، نہ خرچ کرنے کی مقدار کی قید ہے، تو اس کا مطلب صدقات سے مراد نفلی صدقات ہیں۔ نفلی صدقات کے سب سے بڑے مستحق ماں باپ ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دگنا اجر ملتا ہے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا۔ یتیم ہیں، مسکین اور محتاج ضرورت مند لوگ اور مسافر لوگ، بھلے ہی وہ مسافر اپنے اپنے گھر پہ مالدار ہوں، لیکن اگر سفر کی وجہ سے وہ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو، چاہے مال خرچ کرنا ہو یا کوئی اور خیر کا کام، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ تم نے کیا خرچ کیا اللہ کو پتہ ہے، نیت کیا تھی خرچ کرنے کی اللہ کو پتہ ہے، ارادے کیا تھے اللہ کو پتہ ہے، مستحق کو دیا نہیں دیا اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ خرچ کرنے کے اندر بنیادی شرائط ہیں یہ، مال حلال ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاص والی نیت ہونی چاہیے، جس پر خرچ کریں وہ مستحق ہونا چاہیے، اسی طرح احسان نہیں جتلانا چاہیے خرچ کر کے، تکلیف نہیں دینی چاہیے جس پر خرچ کریں، اور سنت کے مطابق خرچ کرنا یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کی ضروریات کو دیکھیں، ان ضروریات سے جو زائد ہو وہ خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی خرچ کرتا رہے اور اتنا خرچ کر دے کہ پھر گھر والوں کی ضروریات کے لیے پیسہ باقی نہ رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بندہ سب دے دے، خرچ کر دے اور گھر والے محتاج بن جائیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمام آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اس کو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔